چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے اور چھٹے پارے میں ایک انتہائی عظیم ضابطے کو بیان کیا گیا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برائی کے پرچار کو پسند کسی صورت میں نہیں کرتی، ہاں مگر کوئی مظلوم ہو اور آپ اس کی دادرسی کرنا چاہیں تو پھر بات کو اگر آپ اچھالتے ہیں یا بڑھاتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، لوگوں کی توہین کی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، صرف اور صرف اپنا چینل چلانے کے لیے، کوئی دادرسی مقصود نہیں ہوتی۔ یہ بڑا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ برائی جو ہے اس کے پرچار کو پسند کسی صورت میں نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل کتاب جو ہے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ آپ کتاب جو ہے وہ نازل کروائیں، تو یہ تو ان کا مطالبات تو ان کی روش ہے اور ان کا طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ ہم تو اللہ کو کھلا مکھلا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اپنا جو ہے وہ دیدار کرائے، ہم کھلا مکھلا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب کا مطالبہ جو آپ سے کریں یہ تو کوئی جو ہے نا جی یہ ان سے بعید نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور یہ پہلے بھی درس میں بات ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کو اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا لیا اور قرآن نے کہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن۔ یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ نہ وہ قتل کر سکیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ سولی چڑھا سکیں، ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور معاملہ مشتبہ ہونے کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شبہات انہی کے ایک بندے پہ مسلط کی اور انہوں نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے جو ہے وہ راستے سے ہٹایا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو یہود میں سے راسخ العلم اور سلیم الفطرت لوگ تھے ان کو اور مومنین جو ہے ان کی یہ بات کی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہود میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فطرت ابھی تک سلامت ہے، وہ حق کو پہچان کے حق کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ اس کی ایک مثال جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی جو ان کی شریعت تھی اس کو پیچھے کر کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے اور شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یہاں پہ جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے جو قرآن نے اسلوب اختیار کیا ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، باقی سارے مؤمنون اور یؤتون یہ اس طرح کا اسلوب آیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی ہے تو اسلوب بدلا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اگر جو نہری علاقے کے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ایک فلو میں جا رہا ہوتا ہے، جب آپ نے پانی کی سپیڈ کو بڑھانا ہوتا ہے تو نہر کے اندر آپ تھوڑی سی جھول دیتے ہیں، ایسے جھول دیتے ہیں، وہ جھول جب یوں ہوتی ہے تو پھر پانی سپیڈ پکڑتا ہے اور مزید آگے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی خاصیت کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے یہ بالکل اسلوب الگ اختیار کیا ہے، والمقیمین الصلاۃ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے قابل تعریف لوگ ہیں اور یہ بڑے قابل ستائش لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید نے یہ صرف چھٹے پارے میں ہی نہیں ہے بلکہ دوسرے پارے میں بھی اسی طرح کا اسلوب ایک جگہ اختیار کیا گیا ہے، جہاں پہ قرآن کسی کی جو ایک عظیم کوئی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے تو پھر اسلوب قرآن کا بدل جاتا ہے، یہاں پہ وہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بعض رسولوں کے قصے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر بیان کیے ہیں اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے ہیں۔ کم و بیش
انبیاء کی تعداد اور رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 کے اوپر نیچے ہے، کم و بیش اتنی تعداد ہے۔ لیکن قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ تقریباً 25 سے 26 انبیاء کرام جو ہے ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، سب کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ کہ بعض کے ہم نے قصے آپ کے اوپر بیان کیے ہیں اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے ہیں۔ اس کے بعد دین کے اندر غلو جو ہے اس سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب دین کے اندر غلو جو ہے وہ نہ کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے اور اس کو قرآن کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس نور کو ہم نے اتارا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کا جو آغاز ہے وہ اس بات سے افتتاح ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورے کرو، اور وہ چاہے انڈیویجول ہو، ایک فرد ہو یا کوئی قوم ہو یا کوئی قبیلہ ہو یا وہ حکومت وقت ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے اپنے ملک کے سربراہان سے جو ہے وہ یہ بھی سنا ہوگا، میں پچھلی بات کر رہا ہوں کہ وعدہ تھا، کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں تھا، یہ آپ نے بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ سنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ وعدے جو ہوتے ہیں انہی کے بارے میں قرآن اور حدیث ہی یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدہ تم نے کیا ہے وہ پورا کرو۔ اس کے بعد نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کی بات ہوئی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے معاملے میں تعاون کرو اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ پلا کرو، لیکن برائی کی بات جہاں پہ آتی ہے تو اپنے آپ کو سکیور کرو، اپنے آپ کو پیچھے کرو۔ لیکن ہم قوم اور قبیلے کے معاملے میں جو ہے جب پھنستے ہیں اور پھر ہم جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہم جو ہے بس اس کو تائید اپنی جو ہے اپنی قوم اور قبیلے کی تائید کو ہی حد میں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام اس کی تعلیم ہمیں اور اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب کریم علیہ السلام آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں مشہور ہوتی ہیں، لیکن ہم زیادہ ان کو اس لیے نہیں چھیڑتے کہ شاید عوام سمجھنے سے بعض دفعہ قاصر ہوتی ہے۔ تو یہ آیت اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اس کے بارے میں یہ ایک عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہ قرآن میں سب سے آخر ہونے والی آیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہ واتقوا یوما ترجعون الی اللہ وہ آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ نازل ہو رہی ہے 9 ذی الحجہ کو، تو ذی الحجہ 9 ذی الحجہ آپ ذی الحجہ کے مہینے ہیں، پھر آگے محرم ہے، پھر آگے صفر ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں کب؟ ربیع الاول کو۔ ربیع الاول کی کوئی بھی تاریخ آپ لے لیں، 6 لے لیں، 8 لے لیں، 11 12 لے لیں، کوئی بھی لے لیں، تو یہ کوئی نانا کرتے ہوئے بھی تقریباً کوئی 2.25 مہینے کا ایک درمیان میں گیپ بنتا ہے۔ اس دوران کئی اور آیات نازل ہوئی ہیں، اور سب سے آخر میں ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا معظم حصہ اور کثیر حصہ اور دین کا کثیر حصہ میجورٹی احکامات جو ہیں وہ ہم نے محبوب کریم علیہ السلام آپ کو عطا کر دیے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اینڈ میں نازل ہونے والی یہ آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم علیہ السلام کم از کم 2.25 مہینے بقائم حیات رہے ہیں، اور تحقیق ہوا ہے کہ آخر میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو اہم فرض ہے نماز کا بیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ وضو ہے، اس کی فرضیت کے حوالے سے بیان ہوا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، یہ 4 فرض وضو کے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اعضاء کو دھوتا ہے تو ھذا وضوئی و وضوء انبیاء من
من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور میرے سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان کے وضو کا طریقہ کار یہی تھا۔ اور یاد رکھیے جو سنت ہے وضو میں یہ اتمام فرض کے لیے ہے۔ ایک دفعہ آپ دھوتے ہیں تو خدا نخواستہ شائبہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی جو ہے جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، دوسری دفعہ آپ نے دھویا، تیسری دفعہ آپ نے دھویا تو آپ نے 100% یہ بات یقینی بنائی ہے کہ جسم کا جو ہے وہ جن اعضاء کو دھونا تھا ان کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہا ہے۔ تو یہ سنت کی برکت ہے جو اتمام وضو کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق حق ہے، کسی قوم کی دشمنی خواہ تم اس بات پہ نہ ابھار دے کہ آپ جو ہے وہ عدل اور انصاف کا پہلو ہی چھوڑ دو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی ذہن بنا لیتا ہے کہ اس بندے نے جو بات کرنی ہے، آپ جیسے حکومتوں میں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ الٹ کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی آدمی درست بات بھی کر رہا ہوگا، میں فرد واحد کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو جو حالات ہیں اللہ مان والحفیظ، ہم تو اس سے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ اس کی تائید کی اس میں نہیں ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی درست بات بھی کرتا ہے تو وہ جس گروپ میں بیٹھا ہوتا ہے دوسرے گروپ کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ بولیں اور اس کی بات کو تروڑ مروڑ کے جیسے تیسے بھی ہم پیش کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ دیکھو کہ اگلے نے کیا کہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ اس قرآن نے بیان کیا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم عدل و انصاف جو ہے وہی چھوڑ دو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے لیکن مومنین بھی اس میں شامل ہیں۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کی تعظیم کرو گے تو انی معکم، آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری تائید میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ کب تک؟ جب تک تم میرے رسولوں کی عزت کرو گے، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو میری تائید میری نصرت جو ہے میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، حابیل اور قابیل کا، اور ان کی جو قربانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے تو دوسرا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو وہ جن کی قربانی قبول ہوئی تھی، حابیل جو ہے ان کی قربانی قبول ہوئی تھی تو وہ قابیل خواہ مخواہ ان کے دشمن بن گئے۔ اور پھر آگے سے بھائی نے کیا کہا؟ بھائی نے کمال جو ہے عظیم جو ہے وہ جواب دیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آدمی ٹسل بازی پہ آتا ہے تو کئی دفعہ کام خراب ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ حابیل بھائی ہیں نا، حابیل اور قابیل بھائی ہیں، لیکن حابیل کیا کہہ رہا ہے؟ دو ہاتھ قابیل کے تھے تو دو ہاتھ حابیل کے بھی تھے، اگر قابیل حملہ کر سکتا تھا تو حابیل بھی حملہ کر سکتا تھا، لیکن حابیل نے کیا موقف اختیار کیا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، کہ اگر بھائی آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے میں نہیں بڑھاؤں گا، آپ مجھے قتل کرنے کے درپے ہو ہی گئے ہیں نا، آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے نا تو میں نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دوسرا آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا، بہت کچھ کیا، جو وہ کر سکتے تھے وہ کر گزرے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو ہے وہ توہین نہیں کی۔ جب غلہ لینے کے لیے گئے غلہ بھی دیا اور واپس پیسے جو ہے وہ بھی تجوریوں میں رکھے، اور پھر ان کی طرف سے خود معذرت کی کہ چلو کوئی بات نہیں بھائی، تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ بہت کچھ کیا تھا لیکن اذان تم جاہلون، تم نہ انجان تھے، نہ انجانے میں ہو گیا۔ اپنے بھائیوں کی طرف سے یہ وسیع و ضروری ہوتی، اپنے بھائیوں کی طرف سے زیادتی سہنے کے باوجود اپنے بھائیوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام خود جو ہے وہ معذرت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں حابیل کہہ رہے ہیں اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے کم از کم میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قتل ناحق جو ہے اس سے منع کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وسیلہ کی بات ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو اور اس ذات کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ آپ کا نماز ہے، وہ آپ کا روزہ ہے، وہ آپ کے حج، زکوٰۃ، نیک اعمال ہیں، اور وہ وسیلہ وہ ان اعمال کی تبلیغ کرنے والی وہ عظیم ہستی ہے جن کو آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں سبقت کرو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم دین سے برگشتہ ہوگے، اگر تم دین سے عاری ہوگے، اگر تم دین سے پہلو چراؤ گے تو اللہ رب العالمین متبادل قوم اور افراد لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کی ذات ان سے محبت کرے گی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی محبت کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دین سے پہلو طئی کرتا ہے اور دین سے پہلو چراتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے وہ شریعت سے، تو پھر وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، پھر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وام ہو سکتا ہے، یہ خیال ہو سکتا ہے، اور یہ محال ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ اس کے بعد ایک بڑی بنیادی چیز کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ أَرْجُلِهِمْ۔ بڑی بنیادی چیز ہے، اگر وہ تورات کو قائم رکھتے، انجیل کو قائم رکھتے اور جو ان کی طرف نازل کیے گئے، یعنی اب قرآن نازل ہوا تو یہ قرآن کے اوپر بھی عمل کرتے تو اللہ رزق کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتا۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ اوپر سے کھاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان پہ برستی۔ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور وہ اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اللہ کی ذات اپنی خصوصی برکات ان کے اوپر نازل کرتی اور زمین جو ہے وہ اپنے خزانے ان کے اوپر کھول دیتی۔ تو یہ کس بات کے ساتھ مشروط ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اب ہم تو دیکھیں تورات اور انجیل ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف، یہ تو اہل کتاب کو جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے نا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے موجودہ تورات یا جو انجیل ہے یہ تو محرف شدہ ہے، لیکن اگر اصلی شکل میں ہو تو وہ قرآن کے متصادم نہیں ہوگی۔ بنیادی اصول جو ہے وہ ایک ہوں گے جس کو آپ وحدت دین کا نام دیتے ہیں، لیکن اب وحدت دین کا تصور اس لیے نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ محرف ہو چکی ہے، اور اس کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے بھی وہ بھی شرک کے زمرے تک جا چکے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کے حوالے سے میں آپ کے پہلے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اس کے بعد عیسائیوں کی عقیدہ تثلیث جو ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی ہے، اور عقیدہ تثلیث سے ان کو باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر ان کو یہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ جو یہود ہیں یہ دشمنی میں تم سے سخت زیادہ دشمن ہے تمہارے، اور یہ سب سے زیادہ آگے ہیں دشمنی میں۔ البتہ جو عیسائی ہیں یہ اس طرح نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود اور مشرک یہ سخت قسم کی تمہارے ساتھ تصل رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ باقی رہا جو عیسائی ہیں ان میں درویش صفت بھی ہیں اور ان میں راہب بھی ہیں، یعنی جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ جو ہے عبادت گزار ٹائپ لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور عاجز لوگ ہیں۔ ان میں وہ اس طرح کی تصل بازی تم سے نہیں رکھتے ہیں جس طرح مشرک یا یہودی رکھتے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى، لیکن بنیاد کیا ہے؟ یہود کو پہلے رکھا ہے، نصارہ کو بعد میں۔ وہ بھی جہاں پہ ان کو موقع ملتے تو وہ بھی اپنے وہ لگاتے ہیں چوٹ، لیکن قدرے پولائٹ ہیں بنسبت یہودیوں کے اور مشرکوں کے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اہل حق کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اہل حق وہ ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ جب سنتے ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کو جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔
ان کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو دل پہ اثر کرتی ہے، اور پھر دل اس کا اظہار جو ہے وہ جو چوٹ لگتی ہے تو پھر آنکھیں اس کا اظہار کرتی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ رقت قلبی اور آنکھوں کے اندر سے آنسو آ جانا، یہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کی ذات لاؤ قسموں کے حوالے سے تمہیں نہیں پکڑے گا۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، مقرر کر دیتا ہوں دوبارہ سے کہ لاؤ قسم کیا ہے۔ ایک روٹین میں آدمی کی روٹین بنی ہوتی ہے، وہ ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے، ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے، تو یہ لاؤ قسم ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے کسی بنیادی مقصد کے لیے اور اپنی بات کو اللہ کے نام سے پختہ کرتا ہے، تو اب اگر وہ قسم توڑتا ہے فکفارتہ اطعام 10 مساکین، سب سے آسان کفارہ وہی بیان کر دیتا ہوں، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا۔ قسم اگر کوئی توڑے گا تو اس کا یہ کفارہ بنتا ہے۔ اس کے بعد شراب کی بات ہوئی ہے، جوئے کی بات ہوئی ہے، اور ان کو انما الخمر والمیسر والانصاب، بت پرستی، اس کی بات ہوئی ہے، والازلام جو ہے فال نکالنا، فال مختلف طریقوں سے نکالے جائے۔ مثال کے طور پہ 100 بندہ ہے، انہوں نے پیسے ڈالے ہیں اور بیچ میں نام ایک ڈال دیا یا پرچی ڈال دی ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، پرچی ڈال دی ہے اور انہوں نے اٹھایا ہے، تو وہ جو ہے نا ایک بندے کا نکلا ہے اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ پیسے اس کی طرف چلے گئے ہیں، جو ہے یہ ایک قسم کا فعل ہے، اور یہ بھی ایک جوئے کی ایک کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس سے اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، حلال طیب اور ناپاک چیز جو ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ اس حرام چیز کے اندر، اس خبیث چیز کے اندر جو ہے وہ کتنی ہی اٹریکشن کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کتنا ہی اٹریکٹ کیوں نہ کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں جو ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ خواہ جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب معاملات آپ جتنے سوال کرو گے اتنے معاملات جو ہے وہ جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر برڈن بڑھتا چلا جائے گا، پھر تم اس کو سہار نہیں سکو گے۔ بنو اسرائیل کو جو گائے نہیں مل رہی تھی اس کی وجہ یہی تھی نا، کبھی کہتے تھے بچیا لے کر کے آئیں، کبھی کہتے تھے کیسی ہو، بڑی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، بچیا ہو، کبھی پھر کہتے تھے اس کا رنگ کیسا ہو۔ ان کے وہ آخر میں یہ جب آف ہوگا ریکارڈنگ تو میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ قصہ ہے وہ بھی سناؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والوں اس طرح کے سوال نہ کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام سے چھوٹے چھوٹے سوالات کہ یہ کیسے ہے، تو یہ کیسے ہے، تو یہ کیسے ہے۔ تو ایک دن نبی کریم علیہ السلام جلال میں آئے اور حضور ممبر پہ تشریف فرمائے ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے، جو ہے شروع سے لے کر کے قیامت تک جو بھی بات پوچھنی ہے پوچھو۔ کئیوں نے اپنے والدین کا نام پوچھا، میرے والد کا نام کیا، نبی کریم علیہ السلام نے بتایا آپ کے والد کا نام فلاں ہے، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس امت کے اوپر اتنے رحیم اور اتنے کریم کہ آپ نے حج والی حدیث کے بارے میں سنا ہوگا نا، جب نبی پاک صاحب الاولاق نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال ہوا الکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اعراض کیا، دوبارہ پوچھا گیا، پھر حضور نے اعراض کیا، تیسری بار پوچھا گیا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے پھر اظہار کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر فرض ہو جاتا تمہارے اوپر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا، اتنا آسان کام نہیں ہے حج، اگر ہر سال فرض ہو جاتا صاحب ثروت لوگوں پہ تو یہ بڑی ایک مشقت والی بات تھی۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کثرت سوال جو ہے اس سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر الہی تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ آیت نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی تو نبی کریم علیہ السلام رونے لگے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی اللہم امتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ تو میرے گروہ میں آ گئے،
وہ تو میرے گروہ میں آ گئے، لیکن یا اللہ جو گنہگار ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہم امتی، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سمت کے اوپر رحم کیا ہے۔ برادران اسلام، یہ حضور کا امت کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب جو ہے ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے،